کہ جس نے ایک مشت خاک سے، مٹی کی ایک مٹھی سے انسان جیسی عظیم مخلوق کو پیدا فرمایا، جس نے اپنے قلم قدرت سے اس صفحہ کائنات پہ رنگ یوں بکھیرے ہیں کہ انسان اپنی تمام عقل و دانش کے باوجود، اپنی تمام حکمت و فراست کے باوصف اس خلاق کائنات کے بکھیرے ہوئے رنگوں کو چننے سے بھی قاصر، وہ انہیں کما حقہ سمجھنے سے بھی قاصر۔ سب تعریفیں اسی کو زیبا ہیں، ساری حمد و ثنا کا حقدار فقط اور فقط وہی وحدہ لا شریک۔ اور بے حد و بے شمار درود و سلام ہوں اس وجود مکرم، اس رسول معظم، اس نبی محتشم، رحمت ہر عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو اس قلم قدرت کا شاہکار بے مثال ہے۔ رب کائنات نے تمام فضائل، تمام محامد، تمام محاسن اور ساری خوبیوں کو وجود مصطفیٰ میں یکجا کر دیا۔ جتنا کوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جاتا، جتنا آپ کی ذات بابرکات کے بارے میں انسان پڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی آپ کے مزید سے مزید کمالات، مزید سے مزید فضائل اور مزید سے مزید خوبیاں اس پر عیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر بے حد و بے شمار درود و سلام نچھاور فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے مثال شانیں، ان شانوں کا ایک رخ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے انسانیت کو وہ اعلیٰ ترین افراد تیار کر کے عطا فرمائے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہیں گے، جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کی رہنمائی کی، اور جب بھی انسانوں کو کسی رول ماڈل کی، کسی اخلاقی نمونے کی ضرورت پڑی ہے، ان ہستیوں کی زندگیوں میں ہمیں وہ نمونہ نصیب ہوا ہے جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دنیا انہی مقدس ہستیوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے یاد کرتی۔ یہ رسول اللہ کے شاگرد تھے، یہ اس ہستی کے پروردہ تھے جن کا منصب قرآن یعلمکم الکتاب والحکمہ ارشاد فرماتا۔ حضور کے تمام صحابہ، ان کی شان، عظمت اور مقام بڑا بلند ہے، مگر ان صحابہ میں سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ عشرہ مبشرہ کو حاصل ہے۔ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، اور مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے جنہیں بشارت سنائی گئی، جنہیں خوشخبری دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، ایک ہی نشست میں، ایک ہی بار، ایک ہی حدیث میں ان 10 صحابہ کا نام لے کر انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اندازہ فرمائیے ان کی خوش بختی کا، ان کی سعادت مندی کا اور ان کی کامیابی کا کہ جنہیں محمد الرسول اللہ کی زبان دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے۔ ان کے ایمان کی شان کیا ہو، کیا اعلیٰ کردار ہوگا ان کا کہ جن پہ اللہ کے رسول کو اتنا مان ہے، ابھی وہ زندہ ہیں، غلام ہیں، آپ کی خدمت میں ہیں، موجود ہیں، اور اللہ کے رسول نام لے لے کے فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے اور نام لے کے انہیں جنت کی ضمانت عطا فرمائی۔
امت ان 10 خوش نصیب ترین ہستیوں کو عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کرتی، اور سب صحابہ کا سب امت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ میں یہ 10 سب سے افضل ہے۔ ان 10 میں سے 4 تو خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کا تذکرہ ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عشرہ مبشرہ میں پھر یہ 4 خلفاء کی شان، رتبہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ اور جتنا ان خلفائے راشدین کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے انفرادی نقطہ نظر سے یا اجتماعی، اور ایک سربراہ حکومت ہونے کے ناطے جو ان کا روشن کردار ہے، ہر حوالے سے وہ ہمارے لیے رہنما ثابت ہوئے۔ ان 4 خلفاء کے علاوہ جو دیگر عشرہ مبشرہ کے 6 صحابہ ہیں، ان کا ذکر قدرے کم ہوتا ہے، تفصیل کے ساتھ ان کے حالات جو ہیں وہ عام مسلمانوں کے علم میں نہیں ہوتے۔